اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يشكرون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد انسانی جسم دنیا کی ایک ایسی مشینری ہے کہ جو حقیقت میں اپنے اندر خود ایک کائنات اصغر کا اور چھوٹی کائنات ہونے کا وجود پیش کرتی ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خود تمہارے ہی نفسوں میں میری بڑی نشانیاں ہیں، تم ان کو دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ کائنات کی کوئی ایسی مشینری نہیں ہے جو 24 گھنٹے اتنی سپیڈ سے کام کرے جتنی رفتار سے انسان کا وجود کام کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کی زندگی 100 سال بلا کسی چارجنگ کے اس کا دل 100 سال سے دھڑک رہا ہے، یہ آنکھوں کی بینائی جو اللہ رب العزت نے اسے عطا کی ہوئی 1,10,00,000 رنگوں کو دیکھ لیتی ہے۔ یہ نظر مسلسل کام کر رہی ہے، 1,00,000 سے زیادہ مرتبہ اس کا دل دھڑک رہا ہے۔ ہمارے جسم میں جو اللہ رب العزت نے خون کے دورانیے کا نظام بنایا ہوا ہے، اگر اس ایک چھوٹی سی چیز کو ہی ہم سوچیں اور سمجھیں تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک خون کی گردش کو پہنچانے کے لیے اللہ نے ایسی باریک باریک وینیں رکھی ہوئی ہیں کہ ان کے سوراخوں میں جو خون دوڑتا ہے اس کو خوردبین کے علاوہ کہیں دیکھا نہیں جا سکتا۔ کبھی دماغ کی نالیاں چیک کریں، جیسے کمپیوٹر کی چپ کے اوپر مختلف سی چیزیں ہوتی ہیں نا، انسان کے وجود کا اسی طرح حال۔ کیسے انسان جو خوراک کھاتا ہے کن کن مراحل سے گزر کے انسان کے معدے سے ہو کے جگر سے ہوتی ہوئی وجود کا حصہ بنتی۔ ایک لقمہ آپ اٹھاتے ہیں
سب سے پہلے آپ کے ہاتھ بتاتے ہیں کہ یہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے. آپ منہ کے قریب کرتے ہیں تو ناک فوراً سونگھ کے بتا دیتا ہے کہ کھانا خراب ہے کہ صحیح. جوں ہی آپ منہ میں لقمہ رکھتے ہیں زبان دوڑ کے آگے اس کو چیک کرتی ہے اس کا ذائقہ کیسا ہے. پھر 32 دانتوں کی چکی چلتی ہے کہ اس سخت غذا کو انسان کا معدہ برداشت نہیں کر پائے گا، وہ پھر اس کو ملغوبہ بنانا شروع کر دیں گے. پھر یہ انسان کے معدے میں جب اترتی ہے تو وہاں ایک جھلی لگی ہوئی ہے. وہ جھلی اس خوراک کو صاف کر کے جگر میں اتارتی ہے. جگر خون پیدا کرتا ہے اور خون دل کو پمپ کر کے انسان کے پورے وجود میں دیکھتے ہی دیکھتے پہنچتا ہے. یہ نظام ہی ہماری سوچ سے باہر. ایسے بھی لوگ دیکھے گئے، اللہ اکبر، کیا اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر انعامات ہیں. یہ غالباً جاپان کا ایک بہت بڑا انسان، جہاز کمپنی کا مالک، تاجر، سب سے بڑا، زیتون کا کاروبار پوری دنیا میں کرتا ہے. اللہ رب العزت نے ایک نعمت چھین لی، اور وہ نعمت یہ تھی کہ اس کی آنکھ کے اوپر یہ جو جھلی ہے یہ گر جاتی تو اٹھتی نہیں تھی. یعنی آنکھ وہ جھپک نہیں سکتا تھا. پوری دنیا میں دوڑا وہ علاج کروانے کے لیے، لیکن اس کا علاج نہیں ہو سکا. وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ جو نعمت چھین لے دنیا میں کوئی عطا نہیں کر سکتا. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت. یا اللہ تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا، تو دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا. اچھا، آخر کار جو اس کا علاج ہوا تھا نا، وہ علاج یہ ہوا کہ ڈاکٹروں نے یہاں سلوشن لگایا. وہ بیچارہ صبح کو اٹھتا تو یہ پلکیں پکڑ کے سلوشن کے ساتھ لگا لیتا تھا، اور رات کو سونے لگتا تو سلوشن سے اتار کے یہ پلکیں اپنی آنکھوں پہ پھینک لیتا تھا. ایک دن کسی انٹرویو لینے والے نے اس سے پوچھا، اربوں خربوں کے مالک ہو تم، کوئی خواہش آپ کی زندگی کی؟ اس نے کہا میری زندگی کی ایک ہی خواہش ہے کہ میں کبھی خود سے اپنی آنکھ جھپکنے کے قابل ہو جاؤں. کوئی مجھ سے ساری دولت لینا چاہتا ہے لے لے، میری یہ نعمت مجھے واپس لوٹا دے. کائنات کا کوئی ڈاکٹر میرا علاج کر سکتا ہے تو کر لے، میں ساری دولت دینے کے لیے تیار. ایک آنکھ کا جھپکنا پوری دنیا کی دولت ہے، اور ہمیں اللہ نے کتنی نعمت دی ہوئی ہے، کتنی دور تک ہم دیکھتے ہیں. اللہ نہ کرے کسی کی آنکھ کی طرف کوئی نقصان دہ چیز آ رہی ہو تو ایک دم سے انسان کی آنکھ چپکتی ہے اور یہ پلکیں گر جاتی ہیں تاکہ اس کی آنکھ کا نقصان نہ ہو. کوئی ہے دنیا میں اس طرح نظام بنانے والا؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ رب العزت سے بڑھ کے کائنات میں خوبصورت خلقت کرنے والا کوئی نہیں. آپ کے ناخن، انگلیوں کے پورے، ان کو ہم ملا کے دنیا کی باریک سے باریک چیز اٹھا سکتے ہیں. یہ پورے نہ ہوتے، یہ ناخن نہ ہوتے، ہمارے ہاتھ باریک چیزیں نہ پکڑ سکتے. ہمارے پاؤں کی ایڑیاں نہ ہوتی تو نعوذ باللہ ہم جانوروں کی طرح یوں دور سے جا کے واپس مڑتے. ہم انہی ایڑیوں پہ یوں کر کے مڑ جاتے ہیں. کتنا ہی ہمارے نظام میں اللہ رب العزت کے معجزے رکھے ہوئے اور اس کی خلقت کی نشانیاں ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا نہیں. انسان اور حیوان یعنی جانور
ان دونوں کی پیدائش ایک ہی طرح ہے، پیدائش کا نظام بھی ایک ہے، ان کے وجود کے حصے بھی ایک ہیں۔ اس کو بھی اللہ نے آنکھیں دی، ہمیں بھی آنکھیں دی، اس کے پاؤں ہمارے پاؤں، اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھ، اس کا پیٹ ہمارا پیٹ، اس کا جگر ہمارا جگر، اس کا دل، اس کی جو سب کچھ اللہ نے جانوروں کو عطا کیا ہے وہی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے۔ فرق کیا ہے؟ خلقک فسواک فعدلک، فرق صرف جوڑنے کا ہے، ترکیب کا ہے۔ اللہ رب العزت ایک جگہ پہ گویا کہ شکوہ کرنا ہے اپنے بندے سے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے معزز رب سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تیرے جوڑوں کو برابر کرنے والا وہی ہے، جوڑوں کو درست کرنے والا وہی ہے۔ آپ تصور کریں، اللہ نہ کرے ایک کان یہاں پہ لگا ہو دوسرا سر پہ لگا ہو، انسان کی حیت کتنی عجیب ہوگی۔ اس نے جوڑ برابر برابر رکھے، ہاتھ برابر ہیں، ہونٹ برابر ہیں، کان برابر ہیں، آنکھیں برابر ہیں۔ اسی ترکیب کا فرق ہے، وہ 4 پاؤں لگاتا ہے تو جانور بن جاتا ہے، وہ 2 لگاتا ہے تو انسان بن جاتا ہے۔ بھلا انسان کتنا بیچارہ سیدھا سادہ اور بے وقوف ہے، وہ کہتا ہے میری مرضی۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہ 2 دن پہلے میری مرضی والی آنٹیاں نکلی ہوئی تھی، میرا جسم میری مرضی، نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری، یہ جسم بھی رب کا، اس جسم پہ مرضی بھی رب کی۔ کامیابی کی سب سے بڑی علامت ہے انسان اپنی مرضی ساری کی ساری چھوڑ دے اور اپنی پوری کی پوری زندگی کو اپنے رب کی مرضیوں کے اندر ڈھالنا شروع کر لے۔ ہماری کوئی مرضی نہیں، اللہ نہ کرے، اور یقیناً اللہ رب العزت کا یہ ارادہ نہیں تھا، ہم جانور بن جاتے، ہم کیا کر سکتے تھے؟ کتنے بچے دنیا میں ناقص الخلقت پیدا ہو رہے ہیں، کوئی کانا ہے، کوئی ٹیڑھا ہے، کوئی گونگا ہے، کوئی بہرا ہے، کوئی گنجا ہے، کوئی نابینا ہے، کسی کے پاؤں نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی کم خلقت، کسی کی پوری ہے، مخلقہ وغیر مخلقہ۔ قرآن کہتا ہے کسی کو ہم نے کیسے کسی کو کیسے پیدا کر دیا۔ اس کی پیدائش میں جب ماں کے پیٹ میں ہے، وہ ماں کے پیٹ میں حرکت کر رہا ہے، اس وقت اس کی کہاں مرضی ہوتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں چاہوں تو بیٹا بنا دوں، میں چاہوں تو بیٹی بنا دوں۔ وہاں کس کی مرضی چل سکتی ہے؟ نہ کسی فرشتے کی، نہ کسی مقرب ترین کی مرضی، وہاں صرف رب کی چلتی ہے۔ نقر فی الارحام ما نشاء، اللہ کہتے ہیں ہم جتنی دیر مرضی چاہیں ماں کے پیٹ میں ٹھہراتے ہیں۔ سعودیہ میں جب ہم پڑھتے تھے تو ایک عورت کے پیٹ میں 9 سال بچہ رہا، 9 سال بچہ پیدا نہیں ہو سکا۔ اللہ جب تک چاہے ماں کے پیٹ میں رکھ سکتا ہے۔ اور پھر اس کی قدرت کی نشانی عجیب تھی، اللہ نے 9 سال بعد اسے 9 بیٹے عطا کیے تھے۔ ساری چیزوں پہ ملکیت اور خالقیت صرف اس رب کی ہے بس۔ اللہ کہتے ہیں یصورکم فی الارحام، وہی اللہ ہے جو تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری شکلیں بنا رہا ہوتا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، مرضی ہوتی تو کالے بیچارے کالے کیوں ہوتے ہیں؟ دنیا میں ناپسندیدہ چیزیں جو انسان کے جسم پہ ہوتی ہیں، کسی کے ہونٹ موٹے ہیں، کسی کا ناک بہت موٹا ہے، کسی کا قد بڑا ٹھگنا ہے، کسی کے پاؤں بڑے عجیب سے ہیں، کسی کیسے انسان پسند کرتا ہے ان کو، یہی چیزیں ہمیں بتلاتی ہیں ہمارے جسم پہ ہماری کوئی مرضی نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہمیں سمجھ آتی۔ اچھا بچپن میں تو کوئی مرضی نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں تو بالکل ہی نہیں ہے نا۔ ماں کے پیٹ سے باہر آ کے میری اور آپ کی کیا مرضی تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے ایک فن سکھا دیا اور وہ فن تھا رونا، بس۔ اور اللہ نے ماں کو سکھا دیا کہ اس رونے میں جو آواز ہے نا، یہ آواز بھوک کی ہے یا آواز بیماری کی ہے۔ ماں بتاتی ہے بچے کا رونا دیکھ کے کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے۔
बस वो रोता है, माँ दौड़ के आ जाती है, वो रोता है, बहन दौड़ के आ जाती है, वो रोता है, वो बच्ची रोती है, वालिद दौड़ के आ जाता है, उसको संभालने वाले आ जाते हैं। यहाँ बता इंसान तेरी क्या मर्जी। अल्लाह अकबर। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफ़ा बैठे बैठे क्या खूबसूरत बात की थी, अगरचे बात शर्मो हया की, कि इंसान तू अपने जिस्म पे मर्जी की बात करता है और तू समझता है कि मेरा इख्तियार है, मैं जैसे मर्जी कर लूँ। तू ये सोच कैसे सोच सकता है, तुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो पेशाब के रस्तों से पैदा किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा समझाने के लिए अपनी हथेली पे थूक फेंका था, अपना ही थूक। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक तो बहुत मुबारक है। अपने थूक के ऊपर आपने उंगली रखी और फिर उस उंगली को सीधा करके आपने फरमाया कायनात का हर इंसान इस तरह की चीज से पैदा हुआ है, बस एक गंदे पानी के नुत्फे से पैदा होने वाला। ये अकड़ मिजाजी इंसान में कहां से आ जाती है, मैं जो चाहूं करता फिरूं, मेरी मर्जी है। लोगों को कहते हैं तू कौन होता है मेरी मर्जी में अमल दखल देने वाला। ये जब तक हम अपनी मर्जियां नहीं छोड़ेंगे तब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए अपनी रहमत के दरवाजे नहीं खोलेगा। खुश नसीब और खुशबख्त खुश रहने वाले वो लोग हैं यकीनन जिनको ये बात समझ आ जाती है, मेरा वजूद, मेरा पाँव, मेरे हाथ, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी जुबान, मेरे जिस्म का एक एक टुकड़ा अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हरकत करना चाहिए, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह इनमें से हर चीज के बारे में हमसे सवाल करेंगे। इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। अल्लाह कहते हैं मैं कानों का, आंखों का, दिल का, हर चीज का तुझसे सवाल करूंगा। ये नेमतें मैंने तुझे अता की थी, बता इन नेमतों को इस्तेमाल कहां पे किया है तूने। सारा दिन आंख से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियों के किस्से देखता है, गैर महरम औरतों को तकता है, अल्लाह की नाफरमानी की तरफ नजरें बढ़ाता है, और इस बेचारे को यह बात समझ नहीं आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सलासतु अयुनिन हर्रमहुल्लाहु अलैहन नार। तीन खुश नसीब आंखें ऐसी होती हैं कि जिन पे अल्लाह जहन्नम की आग ही हराम कर देता है। जहन्नम में जाना तो दरकिनार, अल्लाह जहन्नम की आग और धुआं भी उस पे हराम कर देंगे। ऐनुन हरसत फी सबीलिल्लाह। किसी आंख को कभी तौफीक मिल जाए अल्लाह के रस्ते में खड़ा होकर पहरा देने, इस्लाम की खातर, इलाए कलीमतुल्लाह की खातर खड़ा होके पहरा दे रहा है। ये उसका पहरा अल्लाह को इतना महबूब होता है। रिबातु यौमिन फी सबीलिल्लाहि खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। सारी दुनिया की इबादतें एक तरफ रख लें, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है एक तरफ रखें। आपने फरमाया अल्लाह के रास्ते में एक रात का पहरा इस दुनिया की सारी इबादतों से अल्लाह को अफजल नजर आता है। इसका तो फिर जोड़ और तोड़ ही कोई नहीं है। बाइनुन बकत अन खशियतिल्लाह। दूसरी वो खुश नसीब आंख है जिसको कभी अल्लाह के सामने रोने की तौफीक हो जाए। दुआ करें अल्लाह हमारी आंखों में खौफ खुदा कर रोना पैदा कर। किसी रिश्तेदार के बिछड़ने पे बहुत रोते हैं, बेटे की वफात पे बहुत रोता है, वालिदैन की वफात पे बहुत रोना आता है। हमारा दुखों और तकलीफों से, आंखों से आंसुओं का एक लंबा सिलसिला और बड़ी जोरोदार एक कतार शुरू हो जाती है। उस वक्त तो उसके रोने बंद ही नहीं होते, लोग चुप करा रहे होते हैं, बहुत रोते हैं। अल्लाह ना करे कारोबार में नुकसान हो जाए तो धड़े मार मार के रोता है। कभी खौफे खुदा से भी रोए। वो रोना अल्लाह को इतना पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कतरतानी युहिब्बुहुम अल्लाह। दो कतरों को अल्लाह बड़ा पसंद करता है। एक शहीद के जिस्म से बहने वाला कतरा और दूसरा खौफे खुदा से आंख से निकलने वाला कतरा। ये दोनों कतरे टपक के अपनी जगह से नीचे बाद में आते हैं। अल्लाह पूरी जिंदगी के गुनाहों को पहले मुआफ फरमा दिया करता है। आंख रखो तो ऐसी रखो, उठे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान की तिलावत के लिए उठे। ये नजर उठे तो वालिदैन की ज़ियारत के लिए उठे।
یہ اٹھے تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے اٹھے، یہ نظر اٹھے تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اٹھے۔ اور فرمایا اسی لیے تیسری وہ آنکھ بڑی خوش نصیب ہوتی ہے جس آنکھ کو اللہ یہ توفیق دے دے، خشت ان محارم اللہ، جن جن جگہوں سے اللہ نے روکا تھا وہ آنکھ وہاں سے رک گئی، اس نے دیکھا ہی نہیں ان چیزوں کو، اللہ رب العزت اس آنکھ کو بھی قیامت کے دن جہنم سے آزاد فرما دیں۔ سعودی عرب کی ایک بہت لینڈ لارڈ عورت، اس بیچاری کو بھی اسی طرح ایک بیماری لگی ہوئی، اور وہ بیماری یہ ہے کہ اس کو نیند نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا۔ کسی کی کوئی مرضی نہیں ہے، اسی خالق کی مرضی سے یہ نظام چل رہا ہے۔ زمین و آسمان کو بنانے والا، رات کو بچھونا بنا کے ہماری نیند کا سامان پیدا کرنے والا، دن کو روشن کر کے ہمارے لیے ذریعہ معاش بنانے والا، زمین کو بچھا کے چلنے کے قابل بنانے والا وہی ایک ہی اللہ ہے، اس کے علاوہ اس کائنات میں کسی کا کوئی تصرف نہیں ہے۔ اس نے بنا دیا نظام، رات سکون والی بنا دی، ہم سو کے 2-3 گھنٹے کی نیند سو کے اٹھتے ہیں، اللہ کے فضل سے ہمارے وجود کی تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں۔ رات کو ہم ایک پروگرام پہ تھے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے پروگرام کروانے والوں کو، لیٹ ہو گئے رات کا 1:30-2، تو وہ کہنے لگے جی ہمارے پاس ہی آرام کریں، صبح آپ نے پھر سفر کرنا ہے۔ ہم نے کہا چلتے ہیں، ہمیں 1 گھنٹہ بھی رات کو سونے کو مل گیا تو وہ بھی کافی ہے۔ رات کی نیند میں برکت بہت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے جن لوگوں نے اپنے نظام الٹے کیے ہوئے ہیں نا، سارا دن سوتے ہیں اور ساری رات الوؤں کی طرح جاگتے ہیں، اور دن کو یوں پڑا ہوتا ہے نعوذ باللہ جیسے پل کے اوپر کوئی گدھا مرا پڑا ہوتا ہے، نہ اسے نماز کی، نہ روزے کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ حج کی، نہ صدقات کی، نہ خیرات کی، نہ امر بالمعروف کی، نہ نہی عن المنکر کی، نہ تلاوت قرآن، نہ ذکر، نہ اذکار، کچھ بھی نہیں ہے، یوں نعوذ باللہ زندگی گزار رہا ہے جیسے جانور گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو ایک دن رپورٹ پڑھی اور حیران رہ گیا، جاپان اس وقت ترقی کے عروج پہ ہے، شروع سے ہی عروج پہ۔ رات 10 بجے کے بعد جاپان میں لائٹیں بند ہوتی ہیں، ایئرپورٹس بند ہوتے ہیں، ریلوے اسٹیشن بند ہوتے ہیں، گاڑیوں کے سارے اڈے بند ہوتے ہیں۔ 10 بجے کے بعد وہ اپنے ملک سے کسی دوسری پرواز کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں دیتے کہ یہ سونے کا ٹائم۔ انہوں نے ہماری شریعت کے مزاج کو سمجھا، اس پہ عمل پیرا ہونے شروع ہو گئے، اللہ کافروں کو عزت دینا شروع ہو گیا، ہم مسلمان ہو کے دین کو چھوڑتے چلے گئے، اللہ نے ہمیں اسلام میں رہتے ہوئے بھی ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ 24 گھنٹے کی ڈیوٹیاں چل رہی ہیں ان بیچاروں، کام نہیں بن رہا، بنے گا بھی نہیں، بنتا بھی نہیں ہے۔ خدائے ذوالجلال کی قسم، اللہ رب العزت کی ایک نعمت کا مقابلہ ساری دنیا کی نعمتیں مل کے نہیں کر سکتی ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں کچھ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کا ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جس کو قیامت کے دن اپنے اعمال پہ بڑا ناز ہوگا۔ بعض لوگ واقعی نیکیاں بہت کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے، لیکن اپنے عملوں پہ بھروسہ نہ کر لیں کہیں پہ، اپنے اعمال پہ ناز نہ کر بیٹھیں کہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں سے شیطان یہ بھی بڑا ورگلا کے کام لیتا ہے، خود نیکی کر رہے ہوتے ہیں، جو نہیں کر رہا ہوتا اس کو سمجھتے ہیں کہ ایویں، اس کو حقیر سا سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے سامنے۔ اس طرح بھی شیطان انسان کے نیک اعمال کو برباد کروا دیتا ہے۔ اللہ نے توفیق دی ہے، اپنے دوسرے بھائی کے لیے دعا کر، تو تہجد پڑھتا ہے، جو نہیں پڑھتا اس کے لیے دعا کر دیا کرنا۔ وہ ایک آئی تھی ویڈیو، ایک بھائی سویا ہوا ہے اور دوسرا تہجد پڑھ رہا ہے، تو اپنی دعا میں یہ الفاظ بول رہا تھا، دیکھ اللہ یہ بھی تیرا بندہ ہے، یہ سویا ہوا ہے اور میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں تیرے سامنے سجدے میں ہوں۔ تو وہ بیدار ہو گیا، تو اس نے کہا اللہ کے بندے عبادت کر، شکایتہ نہ لا، عبادت کر، اللہ نے تجھے توفیق دے دی ہے تو میری شکایات لگا رہا ہے میرے رب کو۔ یہ مطلب نہیں اللہ نے توفیق دی ہے اس کو بڑی نعمت سمجھو، اب اس بندے کو ناز ہے اپنی نعمتوں پہ اور اپنی نیکیوں پہ، اور قیامت کے دن شاید اسی سوچ سے بیچارہ آئے گا کہ اللہ مجھے میرے اعمال کے بدلے میں جنت دینے لگے۔
اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اللہ رب العزت کی رحمت کے بغیر جنت میں چلا جائے۔ اعمال پہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ تو اللہ نے سبب بنا دیے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا عمل کرتے ہیں، اتنا عمل کرتے ہیں، آپ بھی اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نا نا نا، میں بھی نہیں جاؤں گا، میں بھی کل قیامت کے دن اپنے رب کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، رب کی مرضی بس۔ یہاں بدبختوں نے شیشوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے جنت حسین کی، اللہ ان کو غارت کرے یا پھر ہدایت دے۔ جنت حسین کی تھوڑی ہے، جنت رب کی، جہنم رب کا، نظام رب کا، یہ دنیا، آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ چاند، یہ فلک، یہ شجر، یہ حجر، یہ بحر، یہ سمندروں کا نظام، یہ پورے کا پورا نظام، وسخر الشمس والقمر، اس کو پورے کے پورے نظام کو تدبیر سے چلانے والا وہ اکیلا اللہ ہے، بس کوئی نہیں۔ تو یہ بیچارہ جب سوچے گا نا کہ میں نے دنیا میں بہت اعمال کیے تھے تو شاید آج میرے ان عملوں کی قدر ہونے والی ہے اور مجھے اللہ جنت دیں گے، تو اللہ رب العزت اپنی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے اس کے وجود میں سے ایک آنکھ نکال کے پلڑے میں رکھیں گے اور اس کی پوری زندگی کی عبادتیں دوسرے پلڑے میں رکھیں گے۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں آنکھ والا پلڑا بھاری ہو جائے گی۔ ہم رب تعالیٰ کی نعمت کا کیا احسان چکا سکتے ہیں اور کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ بس ہمیں تو یہ اللہ توفیق دے دے ہم اپنی زندگی اپنے رب کے حکموں کے مطابق گزارنا شروع ہو جائیں۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک اموی خلیفہ ہے اور بہت خوبصورت تھا اور بڑا کڑیل جوان۔ تو ایک دن شیشے کے سامنے اپنے ہی آپ کو دیکھ کے نا بڑی حیرت میں کہنے لگا کہ میں تو بہت خوبصورت ہوں، دنیا میں مجھ جیسے حسین کم ہی ہوں گے۔ اور یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کبھی کبھی انسان کو اپنی بھی نظر لگ جاتی، دوسروں کی نظر تو لگتی ہی لگتی ہے، اس کو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ جس بندے کی عادت نہیں ذکر و اذکار کی، صبح و شام کے اذکار نہیں کرتا، سوتے ہوئے آخری 2 آیتیں نہیں پڑھتا، آیت الکرسی نہیں پڑھتا، اور شریعت کے مطابق اس کے اعمال نہیں چل رہے ہوتے، اس کی آنکھوں میں بھی اللہ رب العزت نے اتنا زہر رکھا ہوتا ہے کہ دوسروں پہ بھی اثر کر جاتی ہیں اور اس پہ بھی اثر کر جاتی ہیں۔ تو لکھا ہوا ہے تاریخ کے جھروکوں میں کہ 1 مہینہ نہیں گزرا بیمار ہوا کہ مر ہی گیا بیچارہ۔ موت نے جوانی نہیں دیکھنی اور نہ ہی اللہ رب العزت کی مرضی کے سامنے انسان کی جوانی کچھ کر سکتی ہے۔ بڑے بڑے گبرو جوان ہوتے ہیں، میں نے یہی آیات پڑھی سورہ یاسین کی، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، ہم کسی کو جب لمبی عمریں دیتے ہیں تو اس کو الٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ 90 تڑنگے جسم کا مالک اب جسم کبڑا ہونا شروع ہو گیا، جسم جھکنا شروع ہو جاتا ہے، ہاتھوں میں لاٹھیاں آ جاتی ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جوانی کا نشہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب بیچارے کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور ہم تو بار بار یہی کہا کرتے ہیں اللہ کے بندے اس جسم پہ تیری مرضی ہوتی تو کون ہے دنیا میں جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے جسم پہ جھریاں پڑ جائیں؟ کون ہے دنیا میں جو چاہتا ہے کہ اس کی جوانی ختم ہو جائے؟ کون ہے جو دنیا میں چاہتا ہے کہ وہ بیمار ہو جائے؟ اس جسم پہ تیری کوئی مرضی نہیں ہے، جتنی مرضی خوراک استعمال کر، جتنا مرضی احتیاط کرتا پھر، جتنے مرضی احتیاطی تدابیر پہ چلتا رہے، جب اللہ رب العزت کا فیصلہ آئے گا میرا اور آپ کا وجود اللہ کے حکم کے مطابق ڈھلنا شروع ہو جائے۔ بس اب اللہ تعالیٰ نے اس بیچاری سے ایک نعمت چھین لی اور وہ نعمت نیند کی نعمت، اور یہی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے خود اعلان پڑھا تھا، میں اس وقت سعودی عرب میں تھا، بہت لینڈ دار عورت تھی اور لاکھوں کروڑوں ریالوں کی جائیداد اس کی۔ تو اس نے کہا میں کسی بھی ایسے شخص کو جو میری نیند واپس لے آئے اپنی ساری جائیداد کے بدلے
اس سے علاج کروانے پہ راضی ہوں۔ دنیا جہان کے ڈاکٹروں نے ترلے کر لیے، اپنی ساری کی ساری قوتیں خرچ کر لیں، سارے کے سارے حربے استعمال کر لیے، لیکن اللہ رب العزت نے اس عورت کی نیند کو واپس نہیں کیا ہے۔ وہ جب چاہے انسان کی نعمت کو چھین لیتا ہے۔ ہمارا وجود، اس کو جب ضرورت ہوتی ہے نا پانی کی، تو اللہ رب العزت ہمیں پیاس لگا دیتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب نظام ہے انسان کا۔ کبھی ہم بیٹھ کے سوچیں نا کہ یہ کیسا نظام ہے۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا، انسان کے جسم کی جو وینیں ہوتی ہیں نا، پاؤں سے لے کے سر تک باریک نالیاں، کہ جن میں اتنے باریک سوراخ ہیں اللہ نے رکھے ہوئے کہ ان سوراخوں سے خون گزر گزر کے آگے جاتا ہے۔ اگر ان وینوں کو پکڑ کے سیدھا کیا جائے تو یہ 2 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کر جائیں گے۔ کیسے وجود میں سمیٹ کے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ترین طریقے سے ہمیں بنا دیا ہوا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ خلیفہ ہارون الرشید، وقت کا خلیفہ، اموی خاندان، اور ان کا شمار ان خلیفوں میں ہوتا ہے جن کے اشارے حدیثوں میں موجود، بڑی شان و شوکت کے مالک۔ ایک دفعہ بڑی شدید پیاس لگی ہوئی تھی، بندہ بہت اچھا تھا، بہت سے خلیفے نیک بھی گزرے۔ تو نوکر جب پانی لے کے آیا نا، تو ایسے لوگ اپنے نوکر چاکر بھی ایسے رکھتے ہیں جو اللہ کے فضل سے دین والے ہوتے ہیں، دنیا داروں جیسے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں جو بھی بڑا شخص آیا نا، اللہ رب العزت نے اسے 2 قسم کے خلیفے اور 2 قسم کے وزیر دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ اس کو نیکی کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں، کچھ اس کو برائی کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ چمچے انسان کو زیادہ مرواتے ہیں، یہ الٹے الٹے مشورے دے کے پھنساتے ہیں، اور بالا آخر شیطان کی طرح رفو چکر ہو کے لا تعلقی کا اظہار کر جاتے ہیں، جن کو آج کل سیاسی لوگ لوٹے کہہ رہے ہیں۔ یہ لوٹے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ایسے خلیفہ دے، ایسے نائب دے، اور ایسے گورنر دے، ایسے حکمران اور ایسے خدام دے جو ان سب کو مل کے اللہ رب العزت کی شریعت کی طرف چلانے کی توفیق دے۔ ہمارا تو نظام ہی الٹا ہے۔ تو بہرحال شدید پیاس تھی خلیفہ ہارون الرشید کو، تو وہ گلاس لے کے آیا نا، تو اس نے کہا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ پانی کا گلاس آپ کو تب مل سکتا ہے جب آپ اپنی حکومت کا کوئی حصہ کسی کو دے دیں، بتائیں آپ کتنا حصہ دینے پہ تیار ہو جائیں گے؟ گرمی کی شدت اور حدت ہو، اور انسان پیاس سے نڈھال ہو رہا ہو، اور اسے پانی میسر نہ ہو، اس وقت اگر وہ پانی جیسے بھی ملے لینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے جو آپ نے حدیث مبارکہ میں سنا پڑا ہوا ہے اور ہم نے کئی دفعہ بیان کیا، شدید گرمی کے موسم میں وہ کنویں میں اتر کے پانی پیا تھا اس بندے نے، اور جب باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ پیاسا کتا گیلی ریت پہ اپنی زبان مار رہا ہے۔ بس اس کے دل میں خیال آیا، دعا کریں، پھر دعا کریں اللہ ہمارے دلوں میں بھی ایسے خیال اجاگر کر دیں، ہمیں اپنے دل کی ویران دنیا کو آباد کرنے کی توفیق دے دے۔ اس کے دل میں یہی خیال آ گیا تھا کہ مجھے تو پیاس تھی تو میں نے اتر کے پانی پی لیا ہے، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہی ہے نا۔ کتنی دفعہ ہم گزرے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جو بے بسی کے عالم میں کھڑا لوگوں سے فریاد کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم نظریں چرا کے اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ نے تجھے موقع دیا تھا تھوڑی سی نیکی کر لے اس کے ساتھ، تو نے آنکھیں چرا لی، اور یہ کبھی سوچا کہ تیرا مالک اگر تجھ سے اپنی آنکھیں ہٹا لے تو کیا ہوگا؟ وہ اپنی نعمتیں چھین لے تو کیا کرو گے؟ جب نیکی کا موقع سامنے آئے تو کر گزرا کرو۔ میں نے پچھلے دنوں ایک حدیث پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سامنے نیکی کا موقع آئے تو فوراً کر لیا کرو۔ ابھی کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، کر لیتا ہوں، یہی چیز انسان کو پیچھے کرتی جاتی ہے۔ ما زال قوم یتأخرون حتی یؤخرہم اللہ، فرمایا لوگ پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہوتے ہیں حتیٰ کہ اللہ ان کو سب سے ہی پیچھے کر دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ موقع آیا کر گزر، شاید دوبارہ زندگی میں نہ آئے۔
اب یہ دوبارہ کنویں میں اترا اسی سوچ سے کہ میں اللہ کی اس مخلوق سے تھوڑی سی نرمی اور شفقت کا مظاہرہ کر دیتا ہوں۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، کچھ نہ ملا پانی لینے کے لیے، اس نے اپنا موزہ اتار لیا، اس کو پانی سے بھرا، باہر آنے کے لیے 2 ہاتھ ڈالنے تھے، اس نے اپنے منہ میں جوتا رکھا اور پانی سے بھرا ہوا جوتا کتے کو پلانا چاہتا ہے اور باہر نکل کے اس کے سامنے رکھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فشکر اللہ لہ، اللہ کے لیے کی ہوئی یہ عبادت تھی، اللہ کی رضا کے لیے پانی پلایا تھا۔ اللہ نے اس چھوٹی سی نیکی کی اتنی قدر کی کہ اس کے بدلے اللہ نے اسے اپنی جنت کا مہمان بنا دیا تھا۔ بس دل سے کرنا، دل سے بدلو اپنے آپ کو۔ بنجر دل کو آباد کرنے کے طریقے ڈھونڈو۔ یہ بہت بنجر ہو گئے ہمارے دل، ویران ہو گئے، خدا کی قسم۔ اتنا تو بنجر زمینوں کا نقصان نہیں ہوتا جتنا انسان کے بنجر دل کا ہو جاتا ہے۔ اس کو کوشش کرو آباد کرنے کی، ذکر و اذکار کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے۔ رمضان کا مہینہ الحمدللہ سایہ فگن ہو رہا ہے اور ممکن ہے اگلا نہیں تو اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان میں ہو۔ کر لو ابھی سے توبہ، کر لو ابھی سے نیک اعمال کی عادت ڈالو اپنے آپ میں۔ صدقہ، خیرات، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، نماز با جماعت، آگے بڑھ بڑھ کے نیکی کے جذبے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے شروع کر دو گے تو پھر یاد رکھنا رمضان کی برکتیں ہم پا لیں گے۔ اور اگر ہم رمضان کی سوچ میں بیٹھے رہے، رمضان آ کے چلا بھی جاتا ہے اور خدا کی قسم بعض لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے اور ان کی زندگی سے رمضان یوں گزرتا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ ان کا نام جہنمیوں میں لکھ چکا ہوتا ہے۔ تیرے پاس رمضان آیا اور چلا بھی گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیڑھی پہ قدم رکھ کے آمین کہا تھا، دوسری پہ آمین، تیسری پہ آمین۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ آج آپ کا ایک نیا سا مسئلہ، ایک نیا سا معاملہ، یہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا جبریل آئے تھے اور مجھے یہ کہہ گئے تھے، یہ دعا کر گئے تھے جبریل، اور جبریل کی دعا پہ میرے پیغمبر کی آمین ہو، اس کی قبولیت میں شک کرنے والے کو ہم ویسے ہی مسلمان نہیں سمجھتے۔ فرمایا جبریل نے دعا کی تھی اللہ اس بندے کو غارت کر دے، ہلاک کر دے، برباد کر دے، تباہ کر دے جس کی زندگی میں رمضان آ کے گزر جائے اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش ہی طلب نہ کر سکا۔ آپ نے آمین کہہ دی۔ بتائیں اس بندے سے بڑا بدبخت اس کائنات میں ہوگا کون؟ اچھا اس کی چھوٹی سی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں ایک بہت بڑا مہمان آ رہا ہے، آپ نے تیاری ہی نہیں کی، اس کو کھانا کھلانے کے لیے بازار سے کچھ منگوایا ہی نہیں ہے، اپنے گھر میں آپ نے صفائی تک نہیں کی، اور ایک دم مہمان نے آ کے دروازے پہ دستک دے دی۔ بتاؤ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہم اس مہمان کی کیا قدر کر گئے، کیا قدر کر سکیں؟ ہمارے گھر میں پھل نہیں ہے، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے گھر میں صفائی نہیں ہے، اس کو بٹھانے کے لیے میرے پاس جگہ نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے اس مہمان کا اہتمام ہی نہیں کیا تھا، اس کے آنے سے پہلے میں نے نہیں کیا، وہ جب سر پہ آ گیا تو اب اس مہمان کی قدر میں نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیے رمضان نے اگر ہمارے گھر میں اسی طرح دستک دی نا کہ ہماری نمازیں ٹوٹی پھوٹی تھیں، ہم تلاوت کرتے نہیں تھے، ذکر اذکار پہ توجہ نہیں تھی، اپنی من چاہی اور من مرضی کی زندگی میں چل رہے تھے، یہ مہمان اسی طرح دستک دے گا جیسے اس مہمان نے آگے دی تھی، اور ویسے ہی نکلے گا جیسے یہ مہمان گھر سے نکل جایا کرتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے کبھی ایسے ہو نا مہمان گھر میں داخل ہو، اللہ تعالی ہم سب کی کمی بیشی کو معاف فرما دیں۔ میرے ساتھ ایک عالم دین تھے، نام تو لے ہی نہیں سکتا میں یہاں پہ، موقع ہی ایسا ہے، ہم رات بڑی دیر کے بعد پروگرام سے واپس پلٹے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کا سفر ذرا آگے مزید ہے تو آپ رات میرے پاس ٹھہر جائیں، صبح صبح نکل جائیے گا۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہے اور سفر بھی ہے۔ تو اس نے بیٹھک کھولی، گندی بیٹھک، مٹی، بستر نہیں تھا، ٹوٹی پھوٹی سی وہاں چارپائی پڑی تھی، مجھے ایک چادر لا کے دے دی، کہا جی پھر آپ آرام کر لیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے نیند نہیں آئی، نیند نہیں آئی۔ صبح کو میں اٹھا اور میں نے دستک دی تو میں نے کہا میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے تو ابھی اگر میں نکلوں گا تو پہنچ پاتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں۔ مجھے ناشتہ بھی نہیں پوچھا، میں چلا گیا۔ آج اس بات کو تقریباً 10 سال گزر گئے، لیکن وہ مجھے نہیں بھولتا۔
اب پھر سے مجھے ان کے گھر میں جانے کا اتفاق ہوا اور ماشاءاللہ انہوں نے خدمت کی. گھر انتہائی خوبصورت تھا، بیٹھنے کی جگہ انتہائی خوبصورت تھی، بڑا با کمال انداز میں انہوں نے میری خدمت کی، لیکن میرے دماغ سے وہ نقطہ نہیں گیا تھا. فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. مہمان آیا آپ کے پاس رب کا اور آپ نے قدر نہ کی، اور رمضان یوں کر کے گزرا میری اور آپ کی زندگی سے کہ ہم جوں کے تو رہ گئے. تو یہ مہمان جب جا کے رب کو شکایت کرتا ہے نا تو کمال کرتا ہے. بھائیو، رمضان رمضا سے نکلا ہے. رمضا یرمزو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال. اسی سے لفظ رمضان نکالا علماء نے اور انبیاء کرام نے، اور اللہ رب العزت کے قرآن میں ذکر ہے شہر رمضان. رمضا کا مطلب ہوتا ہے جل جانا. آپ نے فرمایا صلاۃ الاوابین تب ہوتی ہے جب سورج کی گرمی سے تپتی ہوئی ریت پہ اونٹنیوں کے بچے کے پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں. رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں، یہ انسان کی زندگی میں اترتا ہے تو اس کے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیا کرتا ہے. لیکن کوئی ہو صحیح قدر کرنے والا اس کی. اس لیے میرے بھائیوں، ابھی وقت ہے، اپنی مرضیاں چھوڑ دیں. یہ میرا جسم میری مرضی والے جو گندے نعرے ہیں نا، اور یہ غلط سوچیں اور یہ زہر آلود تعلیم جو ہمارے معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے، توبہ کریں. اپنے بچوں کو بچائیں، اپنی بچیوں کو تو بالخصوص بچائیں، اور ان کو سمجھائیں یہ جسم بھی میرا نہیں ہے، اس جسم پہ مرضی بھی میری نہیں ہے. نہ اس دنیا میں ہمارا کچھ ہے، نہ اس دنیا میں ہمارا کچھ رہ جائے. ایک بہت بڑے خلیفہ نے نا اپنے ساتھ 2 بندے رکھے ہوئے تھے. اللہ اکبر، ایسے ایسے لوگ دنیا سے اٹھیں. کہا جب کبھی دیکھو کہ میرے فیصلے میں غلطی ہو رہی ہے، میرے کسی عمل میں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، تم نے فوراً میرے کان میں کہہ دینا ہے موت قریب ہے. الموت قریب. بس جوں ہی اس کے کان میں یہ فکر آتا تھا نا موت قریب ہے، وہ فوراً سہم جایا کرتا تھا اور اپنے فیصلے کو درست کر کے اپنی لائن کو سیدھا کر لیا کرتا تھا. کبھی ہم بھی کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ موت قریب ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. اللہ کہتے ہیں تم بڑا دور سمجھتے ہو، ہم تو اس کو بڑا نزدیک سے دیکھ رہے ہیں. اس نے گلاس تھماتے ہوئے کہا خلیفہ بتاؤ آپ اس گلاس کو، اگر یہ پانی آپ کو نہ ملے، کتنی قیمت پہ یہ گلاس لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا نصف ملکی، اللہ نے مجھے جتنی بادشاہت دی ہوئی ہے میں آدھی بادشاہت دے کے بھی یہ گلاس لینے کے لیے تیار ہوں. جب پانی پی لیا نا، ایسے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے. وہ کہنے لگے خلیفہ اگر یہ پیا ہوا پانی اب آپ کے وجود سے نکلے ہی نہ، آپ کا پیشاب رک جائے اور یہ انسان کے وجود کو بربادی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں، بیچارہ بیمار ہو جاتا ہے. بتائیں آپ اس گلاس کو اپنے وجود سے نکالنے کے لیے کتنی بادشاہت دینے کے لیے تیار ہیں؟ اس نے کہا جو میری آدھی بادشاہت رہتی ہوگی میں وہ دے کے بھی یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. اس نے کہا لوگوں سن لو، خلیفہ ہارون الرشید کی پوری دنیا کی کمائی ایک پانی کے گلاس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو پانی صبح و شام تمہارا رب تمہیں عطا کر رہا ہوتا ہے. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا. کیا کیا نعمتیں نہیں دی ہمیں رب تعالیٰ نے، لیکن انسان ہے کہ قطوراً، تنگ دل ہے، کفوراً، یہ بڑا ناشکرا ہے. اس نے کبھی بیٹھ کے بیچارے نے غور ہی نہیں کیا. اللہ کہتے ہیں غور کرو، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ. اللہ کہتے ہیں عقل والوں کے لیے تو دن کے آنے اور رات کے جانے میں میری نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. بیٹھ کے غور کر. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق دے ہم رمضان سے پہلے اپنی اصلاح کر سکیں، اپنے دلوں کی اصلاح کر سکیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر سکیں، اور رمضان ہماری زندگی میں اترے تو اللہ ہماری مغفرت کے پروانے جاری کر چکا ہو، ہماری ہر قسم کی سستی اور کوتاہی سے اللہ درگزر فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.